تکمیل قرآن انشاءاللہ تعالی آج ہوگا۔ سورۃ الفجر سے لے کے سورۃ الناس تک جو ہے وہ تلاوت کی جائے گی۔ سورۃ الفجر میں اللہ تعالی فجر کی جفت اور طاق کی 10 راتوں کی اور پھر ہر رات کی قسم کھا رہا ہے، اور اللہ تعالی 3 قوموں کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلی قوم عاد ارم، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس جیسی دوسری قوم ہم نے پیدا نہیں کی، قوت کے لحاظ سے اور بڑائی کے لحاظ سے اس جیسی دوسری قوم جو ہے وہ ہم نے نہیں اٹھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ سمود کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ سمود اتنے طاقتور لوگ تھے کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ اور تیسری قوم کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، میخوں والے فرعون، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان تینوں قوموں نے رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قوموں کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے، اس کو نعمت ملتی ہے تو پھولے نہیں سماتا، فخر جتانے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی آزمائش ڈالے تو یہ مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں لے جانے والے 4 اعمال کا ذکر کیا ہے، جیسے سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، ویسے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم میں لے جانے والے 4 اعمال کا ذکر کیا ہے۔ اس میں پہلا عمل بتایا ہے کہ یہ جہنمی جو ہیں وہ یتیموں کے ساتھ عزت والا سلوک نہیں کرتے، ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی کہ یہ مسکینوں کو نہ کھانا کھلاتے ہیں نہ اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو جرم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مال وراثت جو ہے سمیٹ کر کھا جاتے ہیں، نہ بہنوں کو حق دیتے ہیں نہ بیٹیوں کا اس کا حق دیتے ہیں، اور کہتے ہیں تمہیں جہیز میں جو مل گیا وہی وراثت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جرم بتایا ہے کہ وراثت ادا نہ کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور چوتھا جرم جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کے دلوں میں مال کی بے تحاشا محبت ہے، اور جہنمی جو ہیں وہ اس دن کہیں گے کہ کاش میں نے اس روز کے لیے، اس زندگی کے لیے کوئی پیشگی سامان جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہوتا۔ اور اہل جنت سے اللہ تعالیٰ کہے گا، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو خوش پسندیدہ ہے۔ خوش کس بات پر ہے؟ اپنے انجام پر خوش ہے، اور پسندیدہ یعنی اپنے رب کا پسندیدہ بندہ ہے، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنتوں میں۔ سورہ بلد اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس شہر میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حلال کر لیا گیا ہے، یعنی یہ شہر امن کا مرکز ہے، اور یہاں تو کسی بے جان کو اور کسی بے زبان کو بھی تکلیف دینا حرام سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر میں ان منکرین مکہ نے، ان مشرکین نے آپ کو اذیت دینا اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ نہ صرف یہ آپ کو ذہنی اذیتیں دیتے ہیں بلکہ جسمانی اذیتیں بھی دیتے ہیں۔ کبھی راہ میں کانٹے بچھاتے ہیں، کبھی کچرا آپ کے اوپر پھینک دیتے ہیں، کبھی نماز کے دوران اوجڑی آپ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور ذہنی اذیت ایسے دیتے ہیں کہ آپ کو ساحر کہتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کو جادوگر اور آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو شاعر اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کہانت والی کہانیاں سناتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کا 2 بہترین مصرف اس صورت میں بتائے ہیں۔ پہلا مصرف یہ بتایا ہے کہ انسانوں کی گردنوں کو غلامی سے چھڑانے کے لیے انسان مال خرچ کرے، اور دوسرا جو خاک نشین ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلائے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، چاند اور سورج اور دن اور رات، بالکل متضاد چیزوں کی قسمیں کھا کے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی متضاد میلان رکھ دیے ہیں۔ نیکی اور بدی
دونوں کے رجحانات رکھ دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ مراد پالے گا، وہ فلاح پالے گا، اور جس نے اپنے نفس کی بندگی کی، خواہشات نفس کا غلام بن گیا، وہ نامراد ہو جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اللیل میں اس کے بعد 2 کرداروں کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلا کردار ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، حق کا ساتھ دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے لیے جنت میں جانا ہم آسان کر دیں گے، اور جو حق کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، بخل کرتا ہے، جائز ناجائز کا خیال نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور اس کے بعد سورہ والضحیٰ شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے، اور آپ کے بعد کے آنے والا دور، آپ کا جو بعد میں بھی آنے والا دور ہے، وہ پہلے دور سے بہت بہتر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے 3 احسانات یاد دلا رہا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم یتیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ فراہم کیا، اور آپ ناواقف راہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی، اور آپ نادار تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار کر دیا۔ اس کے بعد سورہ علم نشرہ شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ اس سے 2 چیزیں مراد ہیں۔ پہلی یہ بات کہ آپ کے ذہن میں اگر تھوڑی بہت بھی خلش تھی، کوئی خلجان تھا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، اور دوسرا اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ دیا، آپ کو قوت اور طاقت دی، اس راہ میں آنے والے جتنے بھی مسائل تھے ان کو انگیز کرنے کی طاقت دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے اوپر جو بھاری بوجھ تھا اس کو اتار دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کرے گا۔ اور یہ وعدہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اللہ کے رسول انتہائی مشکل حالات میں مکہ میں ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو وہ مکہ جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، وہ طائف جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدسلوکی کی گئی، وہ مدینہ جہاں منافقین نے پے در پے سازشیں آپ کے خلاف کیں، یہودیوں نے، کفار مکہ نے آپ کے اوپر جنگیں مسلط کیں، ان تمام جگہوں کے ساتھ ساتھ آج پوری دنیا میں 5 وقت اور مکہ اور مدینہ میں 6 بار یہ سزائے مؤذن پکارتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہر نماز میں دنیا کے ہر کونے سے جو ہے وہ آواز لگتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ اس کے بعد سورہ 3 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ پہلے انجیر کی قسم کھائی ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاقے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاقے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد طور سینہ کی قسم کھائی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر بلد امین کی قسم کھائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا مگر وہ الٹے پیر پھر گیا، اور اسفل السافلین نچلوں میں سے سب سے نچلا جو ہے وہ بن گیا۔ اس کے بعد سورۃ العلق ہے جو کہ پہلی سورت ہے جو غار حرا میں نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے اور کہا کہ اقرا پڑھیے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنے سینے کے ساتھ بھینچا اور پھر کہا کہ اقرا۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ ماذا اقرا، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا ہے، اور دوسری بار اور تیسری بار، اور پھر اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ پڑھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پڑھنے اور علم کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اس کی آیت نمبر 6 سے لے کر 19 تک کفار کے ساتھ جد و جہد کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ حرم میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ وہاں تبلیغ بھی ہوگی اور وہاں عبادت بھی کی جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو شب قدر میں ایک قدر والی رات میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ شب قدر کیا ہے؟ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور
یہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، اور اعتکاف میں بیٹھنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم مل کر جو ہے اس رات کو جو ہے وہ تلاش کریں۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین دونوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اہل کتاب بھی جو ہے وہ مشرک ہو گئے، اور انہوں نے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اپنے دین کو خالص کرنا ہے، لیکن نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن انہوں نے کفر کیا، اور کفر کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونک دے گا۔ یہاں کفر سے مراد صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، اور اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد سورہ زلزال شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پوری زمین جو ہے ہلا ڈال دی جائے گی، اور زمین جو ہے وہ اپنے اندر سے سب کچھ جو ہے وہ نکال کر باہر پھینک دے گی، یعنی جتنے خزانے ہیں، جتنے مردہ دفن ہیں، سب کے سب جو ہے وہ باہر آ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اس کے بعد سورۃ العادیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی جو ہے وہ خصوصیات بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ گھوڑے ہیں جو پھنکاریں مارتے ہیں، جو دوڑتے ہیں تو اپنے ایڑیوں میں سے چنگاریاں جو ہیں وہ جھاڑتے ہیں، اور یہ صبح صبح چھاپے مارتے ہیں، مجمع میں گھس جاتے ہیں، دھول اڑاتے ہیں۔ یہ 5 باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اچانک گھوڑوں کی بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اپنا رخ جو ہے وہ انسانوں کی طرف پھیرا اور کہا کہ انسان بہت ناشکرا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑے کو اس کا مالک صرف 3 چیزیں دیتا ہے، کھانے کے لیے چارہ دیتا ہے، پینے کے لیے پانی دیتا ہے، اور رہنے کے لیے گندا سا استبل دے دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں گھوڑا اپنے مالک کو کیا دیتا ہے؟ گھوڑا اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، اس کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اور اپنی جان اپنے مالک کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو لاکھوں کروڑوں نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ کون کون سی نعمتوں کا انسان ذکر کرے؟ اس کی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ساری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، کروڑ ہا کروڑ نعمتیں ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ انسان جو ہے وہ رب سے منہ پھیر لیتا ہے، اس کی آیتیں سنائی جائیں تو منہ پھیر کے چلا جاتا ہے، اس کی باتیں اللہ کی باتیں سنائی جائیں تو کہتا ہے کہ اساطیر الاولین ہیں، پچھلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، اور اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہی بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ کی تم جو ہے وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، اس کے بندے بن کے نہیں رہو گے، تو تم تو اس گھوڑے سے بھی بدتر ہو، اس گھوڑے سے بھی گئے گزرے ہو جو اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے، اور تم اپنے مالک سے جو ہے وہ سرکشی کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ القاریہ میں ایک بار پھر جو ہے وہ قیامت کا منظر بتا رہا ہے کہ اس دن پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، اور انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، جس کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کا خدا نہ خواستہ پلڑا ہلکا ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے وہ حاویہ میں چلا جائے گا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ التکاثر میں کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی دھن میں انسان نے اپنے آپ کو غفلت میں ڈال لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا جو ہے وہ سوال کرے گا۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، قرآن کی دوسری مختصر ترین سورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے چاروں طریقے بتا دیے ہیں کہ عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، حق کی تلقین کریں اور صبر کی تاکید کریں۔ یعنی اگر کوئی انسان جو ہے وہ ایمان لائے بغیر جو ہے
کتنا ہی نیکی کا کام کر لے، اربوں ڈالر خرچ کر لے انسانیت کے اوپر، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا جب تک اس کی جڑوں میں ایمان موجود نہیں ہوگا، کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایسے ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے ساتھ نیک اعمال نہیں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ نیک اعمال، اس کی جڑوں میں ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان کا ثبوت جو ہے وہ نیک اعمال سے دیا جاتا ہے، اور حق کی تلقین یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے صحیح سمجھا ہے اس کی دعوت دوسروں تک دیں، اور اس کے اوپر صبر کی تاکید کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو نیکی کی تلقین کریں گے تو یقیناً اس راہ میں مشکلات آئیں گی، اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے، اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورۃ الہمزہ میں کہ تباہی اس شخص کے لیے جو منہ در منہ تانے دیتا ہے، غیبت کرتا ہے اور مال جمع کرتا ہے، یہ چکنا چور کر دینے والی جگہ پر پھینک دیا جائے گا۔ سورہ فیل ہے جس میں ایک واقعہ کا تذکرہ آیا ہے۔ عیسائی بادشاہ ابراہا تھا، اس نے 60,000 لشکر جنگجوؤں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جو ہے حملہ کیا خانہ کعبہ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے، ان پرندوں نے جو ہے وہ کنکریاں برسائیں اور اس کا لشکر ایسا ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ سورۃ القریش ہے اس کے بعد، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قریش مکہ کو جو ہے وہ اپنے احسانات گنوائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کیا ہے، تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا ہے، اور تمہیں خوف میں امن بخشا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ تم اسلام دشمنی کر رہے ہو اور اللہ سے نمک حرامی کر رہے ہو۔ سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تباہی اس شخص کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تباہی اس شخص کے لیے جو نماز ادا نہیں کرتا، اور نماز ادا کرے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے اور استعمال کی معمولی اشیاء دوسروں کو دینے میں گریز کرتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، اور آپ کا دشمن جو ہے نامراد رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹوں کا انتقال ہوا تو ان کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بھی اذیت دی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی نسل تو اب آگے نہیں چلے گی، ان کا تو کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کا نام تو انشاءاللہ باقی رہے گا، آپ کے تو ماننے والے اربوں لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہوں گے، لاکھوں اور کروڑوں لوگ وہ ہوں گے جو آپ کی ناموس کے اوپر جان تک قربان کر دیں گے، لیکن کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کے دشمنوں کا نام لیوا ہوگا۔ کوئی آج یہ نہیں کہتا کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں، کوئی پوری دنیا میں اس وقت 7 ارب 88 کروڑ کی آبادی ہے، ایک انسان ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ میں ابو لہب کی اولاد میں سے ہوں، ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں۔ ہاں اربوں انسان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ان کے ناموس پہ اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، اور وہ جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مرکز محبت ہیں، آپ کا دشمن ہی نامراد رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الکافرون میں یہ کہہ رہا ہے کہ کافروں سے اعلان برات ہے، تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ اس کے بعد سورہ نصر ہے، یہ آخری سورت ہے، یہ ترتیب کے لحاظ سے یعنی نزولی ترتیب کے لحاظ سے یہ آخری سورت ہے جو پوری سورت کی صورت میں نازل ہوئی ہے 114ویں نمبر پر، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کی بشارت دی ہے اور لوگوں کو فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کی پیشن گوئی کی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو حضرت ابو بکر صدیق زار و قطار رونا شروع ہو گئے تھے، اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو چکا ہے اور ان کا بھی اس دنیا سے جانے کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے اوپر لعنت اور پھٹکار بھیجی ہے اور کہا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ نامراد ہو گیا، اس کا مال اس کے کام نہ آیا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اس کی بیوی بھی اسی انجام سے دوچار ہوگی جو لگائی بجھائی میں مصروف رہتی ہے، اس کی گردن میں کھردری رسی ڈال کر اس کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفلق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو
پناہ مانگنی سکھائی ہے حاسدوں کی حسد سے اور یہ پھونکوں مارنے والوں سے، جادو ٹونا کرنے والوں سے۔ اور اس کے بعد سورۃ الناس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔